آپ پہ فدا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین مجلس، آج حضور پیر صاحب مویا شریف سب خراب ہونے کی وجہ سے یہاں پہ تشریف نہیں لا سکتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ روحانی طور پر پیر صاحب نہ صرف یہاں پہ موجود ہیں بلکہ اس پاک محفل کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ حاضرین مجلس، آج 31 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ اس آستانہ پر محفل اوراد پاک منعقد ہو رہی ہے۔ یہ ہم سب پر حضور پیر صاحب کا وہ احسان ہے جس کا شکر ہم تا قیامت تک ادا نہیں کر سکتے۔ جب 31 سال پہلے یہ مکان خریدا گیا تو ٹھیک 1 ماہ بعد یہاں پہ ایک صاحب جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ آئے اور اس مکان کو 4 گنا منافع کی قیمت میں خریدنے کی پیشکش کی، جس پر حضور پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ مکان ہم نے اپنی ذات کے لیے یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں خریدا، بلکہ اس لیے خریدا ہے کہ اسلام آباد جو پاکستان کا دارالحکومت ہے، اس کے دل میں ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کے لیے دعوت دی جائے اور لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ ایک ایسی جگہ ہو جہاں سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اور فلسفہ عالم اسلام کو پہنچایا جائے۔ ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ وہ لوگ جو کسی مجبوری سے کبھی اگر موڑا شریف کی محفل میں نہ پہنچ سکیں تو وہ اوراد شریف کی محفل کے برکات سے یہاں پہ چنانچہ وہ کسی بھی صورت نسبت رسولی کے پیغام سے محروم نہ رہتا۔ حاضرین مجلس، یہ پیر صاحب کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہم پہ ایک عظیم شان مہربانی ہے کہ اس نے پیر صاحب جیسا پیر و مرشد ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ سب بہاریں پیر صاحب کی وجہ سے، اور ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ تا قیامت کرے۔ حاضرین مجلس، پیر صاحب نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نسبت رسولی کے فلسفے کا جو ہمیں درس 56 سال سے دیا، اس کو ہم نے اپنے عملی زندگی کا حصہ بنانا ہے تاکہ قیامت کے دن جب پیر صاحب ہم نسبت رسولی کے ماننے والوں کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوں تو عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ آپ کے غلام ہیں جن تک اللہ کی مہربانی سے مجھے توفیق ہوئی اور میں نے ان تک نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ آپ کے عاشق ہیں جن پر اللہ کی مہربانی ہوئی اور انہوں نے نسبت رسولی کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنایا۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی سفیر بنے اور انہوں نے ایمانوں میں اسلام کی نصرت کی۔ اس لیے یا رسول اللہ، آپ ان کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں اور ان کی شفاعت کا ذریعہ بنیں۔ حاضرین مجلس، یقیناً انشاءاللہ یہی نسبت رسولی ہے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب ہو، اور انشاءاللہ اس نسبت رسولی میں رہنے کی وجہ سے کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ حاضرین مجلس، جب پیر صاحب آپ کو سلسلہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل کرتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ تاکید نماز کی پابندی کی جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ نماز آپ کو برائی سے روکتی ہے، کیونکہ آپ دن میں 5 وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور لہٰذا یہ ضروری ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ گزشتہ نماز سے لے کر اب تک اگر آپ سے کوئی سرزنش، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ ہوا ہو تو اگلی نماز تک وہ نہ ہو۔ حاضرین مجلس، جب آپ
نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عملی زندگی میں اپنے قول و فعل کا حصہ بنائیں گے تو یقیناً اللہ کی مہربانی سے نماز کے وقت اللہ کے حضور پیش ہوتے وقت آپ کو ندامت نہیں ہوگی۔ حاضرین مجلس، یہی نسبت رسولی اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز ہے۔ آپ آئیں اور میرے ساتھ مل کے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔